بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ سب کے علم میں ہے یہ بات، اسلامی سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اختتام ذوالحجہ پر ہوتا ہے، اور شعبان 8واں اسلامی مہینہ ہے، اور اس کے بعد رمضان المقدس آ جاتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کی عظیم وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینہ میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح، دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ اس کے آگے روایات میں اس کی صراحتاً تذکرہ آئے گا۔ ابھی آپ کے سامنے جو میں نے روایت پڑھی ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو یوں دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان میں پہنچا۔ یہ اسی سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ تیاری کی ترغیب دی گئی۔ اس مہینے میں ہمیں رمضان کے لیے تیاری کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور اسی طرح دیگر روایات بھی اگر دیکھے جائیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسو ہلال شعبان لرمضان، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کہ جو چاند کی تاریخیں ہیں شعبان کی، ان کو رمضان کے لیے اچھے طریقے سے یاد رکھو، اچھی طریقے سے بھولیں نہیں، بالکل گنتی کر کے ایک ایک دن، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی ان کا بہت اہتمام کرتے تھے، تو چاہیے ایک انسان تاریخوں کو یاد رکھے۔ اسی طرح شعبان کے روزوں کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معمول ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ ان عائشہ خیر چاہ کئی دسرتوں سے غمک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے تو روزے رکھتے یہاں تک کہ ہم کہتے لا یفطر ویفطر، اور کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام افطار نہیں کریں گے، ویفطر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام افطار کرتے، حتی نقول، یہاں تک کہ ہم کہتے لا یصوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استکمل صیام شہر، کہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، روزوں کو مکمل کیا ہو، ایسے میں نے نہیں دیکھا۔ الا رمضان، مگر سوائے رمضان کے پورے روزوں کو پورا کرتے۔ وما رأیتہ اکثر صیاما، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ منہ فی شعبان، شعبان کے مقابلے میں، شعبان میں سب سے زیادہ روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے۔ شعبان کا جو مہینہ ہوتا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ نصف شعبان جو ہے اس کے بعد روزہ رکھنا اور نہ رکھنا، اس کی کیا جو ہے تو حکم ہے، تحقیق اس کی کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا بقیا نصف من شعبان، جب شعبان کا نصف باقی رہ جائے، فلا تصوموا، تم روزہ نہ رکھو، تو تم روزہ نہ رکھو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اب یہاں پر
یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ حکم کس کے بارے میں ہے، یہ حکم جو ہے یہ کس کے بارے میں؟ کچھ لوگ ہیں جو ہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ آدمی جس سے پچھلے رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہوں تو اس کے لیے روزے رکھنے کی گنجائش ہے، یا ایسا شخص جو شروع شعبان سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے تو ابھی بھی رکھے تو اس کو بھی اجازت ہے۔ اسی طرح جو ہے تو ایسا شخص کہ جس کی عادت یہ ہے کہ مخصوص دنوں یا تاریخوں میں روزے رکھتا ہے، اب وہ دن یا تاریخ شعبان کے آخری دنوں میں آ رہے ہیں، یعنی اس کو جمعرات کو روزے رکھنے کا جو ہے تو معمول ہے، سوموار کو روزہ رکھنے کا معمول ہے جس طرح کے لوگ رکھتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ وہ آدمی وہ ایام ان آخری اس میں آ رہے ہیں، یا ویسے وہ مہینے کے آخر میں روزہ رکھتا ہے، ہمیشہ اس نے اپنا معمول بنایا ہوا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس کو گنجائش ہے، تو یہ اس کے لیے جو ہے تو اجازت ہے۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی منع کیوں کیا، نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو منع کیوں کیا؟ تو تھانوی صاحب فرماتے ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، میرا تو ذوق یہ کہتا ہے کہ رمضان شریف میں جو جاگنا ہوگا اس شب کا جاگنا اس کا نمونہ ہے، اور یہ صوم ایام رمضان شریف کا نمونہ ہے، پس دونوں نمونے رمضان کے ہیں، ان نمونوں سے اصل کی ہمت ہو جائے گی۔ پھر اس صوم کے بعد جو صوم سے منع فرمایا، اس میں حقیقت میں رمضان کی تیاری کے لیے فرمایا ہے کہ جب شعبان آدھا ہو جائے تو روزہ مت رکھو، مطلب یہ کہ سامان شروع کرو رمضان کا، یعنی کھاؤ پیو اور رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ امید رکھو کہ روزے آسان ہو جائیں گے، اور یہ امید رکھو کیونکہ آدمی کھائے گا پیے گا طاقت بڑھے گی، لیکن اگر آدمی نے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی کھاتا پیتا نہیں، روزے رکھ رہا ہے، شروع سے ہی روزے پورا مہینہ اس نے روزہ رکھا، یا 15 کے بعد روزے رکھے، اب صحت میں وہ قوت، بدن میں وہ قوت باقی نہیں رہے گی، صحت کمزور ہو جائے گی، جس سے رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہو جائے گا، جس سے رمضان کے روزے رکھنا جو ہے تو مشکل ہو جائے گا، اس لیے جو ہے تو فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد جو ہے تو روزے مت رکھو۔ اب یہ ہے شعبان میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں شب بارات۔ شب بارات جو ہے تو اس کے بارے میں تحقیق کیا ہے؟ شب بارات یہ فضیلت والی رات ہے، احادیث مبارکہ میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، اسلاف امت بھی اس کی فضیلت کے قائل چلے آ رہے ہیں، اس رات کو شب بارات کہتے ہیں، اس رات کو شب بارات کہتے ہیں اس لیے کہ اس رات لاتعداد انسان رحمت باری تعالیٰ سے جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ اب شب بارات کے متعلق لوگوں میں افراط اور تفریط ہے، بعض لوگ جو ہے تو اس کی فضیلت کا بالکل یہ انکار کرتے ہیں، بالکل نہیں مانتے، اور بعض لوگ اس سے حد سے نکل جاتے ہیں کہ اس رات بدعات اور منکرات کے اندر جو ہے تو شامل ہو جاتے ہیں، ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں معتدل نظریہ یعنی کہ درمیانہ وہ جو ہے جو کہ صحیح وہ ہے، وہ یہ کہ شعبان کی اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس کا درجہ فرض واجب کا نہیں ہے، اس کا درجہ صرف اور صرف استحباب کا ہے، اس رات کوئی عبادت وہ لازمی نہ سمجھا جائے، بلکہ کر لیا تو اچھا ہے، خود اپنے لیے آدمی کہے کہ بھی میں کروں گا ٹھیک ہے، لیکن دوسرا آدمی اس کو نہ کرے تو پھر آدمی اس کو بولے کہ بھی ہاں اتنی بڑی فضیلت کی رات اور تم نے نہیں کیا ہے تو لہذا تم جو ہے تو یہ ہو گئے اور فلاں ہے، اور اس پر حکم لگا دیا جائے کہ بھئی گمراہ ہے فلانا ہے، سمجھ آئی بات؟ تو ایسے نہیں کیا جائے، بلکہ اگر خود کر لیا اللہ تعالیٰ سے اس کی مقبولیت کی امید رکھے، اور ساتھ میں دعائیں بھی آدمی بعد میں مانگے کہ اللہ میں نے جو عبادت کی اس کو قبول فرما دے، دوسرا آدمی نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں، مستحب ہے، نفل اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس کو ثواب مل جاتا ہے، اور اگر نفل کسی آدمی نے نہیں پڑھا تو پھر اس کو کوئی وہ نہیں۔ اس طرح پگڑی کا باندھنا سنت ہے، ٹھیک ہے، کسی نے باندھا تو اس کو ثواب ملے گا، نہ باندھے تو کوئی مسئلہ نہیں، گناہ گار تو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اسی طرح اس رات کے بارے میں یہ نظریہ رکھے، کبھی کر لیا ہے تو اچھی بات ہے، اور نہیں کیا ہے کسی نے، کوئی آدمی نہیں کر سکا تو وہ خیر، ہاں ترغیب دے سکتے ہیں، وہ آدمی ترغیب دے بھی بڑی فضیلت والی رات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تو انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے، تو آپ عبادت کریں، اپنے لیے مانگیں، تو یہ ہے۔ اب حدیث مبارکہ سے جو
فضیلت ہے اس شب برات کی، اس پر جو ہے تو ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرین ای لیلۃ ہذہ، کیا تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ قلت، تو میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یہ عام جو ہے تو عادت تھی، جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جواب دیتے تاکہ آگے بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود فرمائیں۔ تو اکثر جگہوں پر آپ حدیث کا اگر مطالعہ کریں تو ادھر آپ کو یہ نقطہ معلوم ہو جائے گا۔ قال ھذہ لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا یہ شعبان کا نصف جو ہے تو ہے، شعبان کا نصف یعنی 15۔ ان اللہ عز وجل یتلو علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، فیغفر للمستغفرین، اور مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ جو آدمی توبہ چاہتا ہے تو اس کی جو ہے تو کیا کرتے ہیں، توبہ اس کی قبول فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتے ہیں۔ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ، اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر جو بغض ہے، دوسرے کے لیے نفرت ہے، اس کو فوراً ختم کر دے، فوراً ختم کر دے۔ اس سے باتیں بند ہیں تو آدمی اس سے کلام کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ روایت نقل کرتے ہیں، قال، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انظر اللہ، اللہ تعالیٰ اترتے ہیں، الی السماء الدنیا، سماء دنیا کی طرف، آسمان دنیا پر آتے ہیں، لیلۃ النصف من شعبان، یہ 15ویں کی نصف کو، یہ شعبان کی نصف کو 15 تاریخ کو، فیغفر لکل شیء، ہر ایک کے لیے مغفرت کر دیتے، جو مغفرت طلب کر رہا ہو تو سب کے لیے مغفرت کر دیتے، الا، مگر، رجل مشرک، ایک مشرک مرد کے علاوہ باقی سب کے لیے، او فی قلبہ شحناء، یا وہ آدمی جس کے دل کے اندر دوسرے کے لیے کینہ ہو، تو ان دو آدمیوں کے علاوہ باقی سب کے لیے جو ہے تو وہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو حیثمی کہتے ہیں، رواہ البزار وفیہ عبد الملک بن عبد الملک، ایک بزار کہتے ہیں کہ اس میں عبد الملک بن عبد الملک ہے، اور ذکرہ ابن ابی حاتم فی الجرح والتعدیل ولم یضعفہ وبقیت تو رجالہ ثقات، کہ بھئی اس روایت میں عبد الملک بن عبد الملک ہے اور اس کو جرح تعدیل میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کی تضعیف نہیں کی ہے، اور باقی رجال وہ ثقات میں سے، یعنی احتمال کہاں پر پیدا ہو رہا تھا، یہ احتمال عبد الملک کے اندر پیدا ہو رہا تھا کہ عبد الملک ضعیف ہے، لیکن اس کی تضعیف جو ہے تو وہ نہیں کی گئی ہے، بازار نے ان کی تضعیف نہیں کی ہے، قوی ہے آدمی۔ اور منذری نے کہا ہے اسنادہ لا باس بھی، اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے سند، تو لہٰذا یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح جو ہے تو حدیث نمبر 3 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سال جتنے انسان پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، بھئی فلاں 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 جو ہے تو پیدا ہوگا، اور جتنے لوگ اس سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات بنی آدم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس رات میں لوگوں کی مقرر روزی اترتی ہے۔ اب یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی سب کچھ تو پہلے سے لوح محفوظ کے اندر لکھا جا چکا ہے،
سب کچھ تو پہلے سے لکھا جا چکا ہے، اب دوبارہ یہ کیا نام ہے کہ اترنا، دوبارہ لکھا جانا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ بھئی پہلے لوح محفوظ کے اندر ہے، لیکن اب لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہاں سے لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اس سال یہ کچھ ہو، تو لہٰذا اس میں یہ اس کی جو ہے تفصیل ہے۔ اسی طرح جو ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تانی جبریل، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فقال هذه اللیلہ، یہ جو رات ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی جو نصف رات ہے یعنی 15ویں، وللہ فیہا اتقاء من النار، تو اس میں اس رات اللہ تعالیٰ کا قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن اس رات مشرک، کینہ رکھنے والے، قطع رحمی کرنے والے، ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں کرتے۔ تو یہ جو باتیں جو اس میں ارشاد کی گئی ہیں، مشرک، کینہ رکھنے والا، دوسرے کے لیے بغض رکھتا ہے، قطع رحمی، اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے، باتیں بند کی ہوئی ہیں، ان سے صلہ رحمی نہیں کرتا، اور جو آج کل ہم سب میں بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ ہم اپنی شلوار کو جو ہے تو ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتے، یہ بھی ہے۔ اور شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ لباس کا مسئلہ ہے، عام حالات میں ہے، آدمی سفر پر ہو، ہاں صرف بیٹھا ہوا ہو اس وقت اگر نیچے ہو جائے تو اس میں گنجائش ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تو اس میں گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ آدمی جو ہے چل رہا ہے، کھڑا ہے، تو پھر جو ہے تو یہ ٹخنوں سے اوپر ہونا جو ہے تو ضروری ہے، تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، لیکن لوگ اس میں جو ہے تو بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ ماں باپ کے نافرمان، جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، وہ اس آدمی کو بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ جو ہے تو روایات موجود ہیں۔ اچھا، شب برات جو ہے اکابرین امت کی نظر میں تو عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سے زیادہ افضل کوئی رات نہیں۔ رمضان لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سے زیادہ افضل کوئی رات نہیں، یعنی یہ سب سے دوسرے نمبر پر، پہلے پر لیلۃ القدر، دوسرے نمبر پر جو افضل رات ہے وہ شب برات ہے۔ تو یہ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور اسی طرح علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اہل شام کے تابعین حضرات، مثلاً امام خالد بن معدان، امام مکحول، امام لقمان بن عامر وغیرہ شعبان کی 15ویں رات کی تعظیم کرتے تھے اور اس رات خوب محنت سے عبادت فرماتے تھے۔ انہی حضرات سے لوگوں نے شب برات کی فضیلت کو لیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی جو ہے نا، تو وہ لوگ محنت سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے، کہا جاتا ہے کہ 5 راتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 جمعہ کی رات، نمبر 2 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 3 عید الفطر کی رات، نمبر 4 رجب کی پہلی رات، نمبر 5 نصف شعبان کی رات۔ میں نے ان راتوں کے متعلق جو بیان کیا ہے اسے مستحب سمجھتا ہوں، فرض نہیں سمجھتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اوپر عبارات لکھی ہوئی ہیں لیکن ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ٹائم زیادہ وہ جو ہے ہو جائے گا۔ علامہ زین الدین بن ابراہیم الشہیر بن ابن نجیم المصری بحر الرائق میں جو ہے تو اس کے متعلق لکھتے ہیں رمضان کی آخری 10 راتوں میں، عیدین کی راتوں میں، ذوالحجہ کی 10 راتوں میں، شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرنا مستحبات میں سے ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، تو لہذا اس طرح کرنا چاہیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اپنی جو ترمذی کی جو ان کی شرح ہے اس میں کہ یہ رات لیلۃ البرات ہے۔ اس لیلۃ البرات کی فضیلت کے بارے میں روایات صحیح ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب برات کی اتنی اصل ہے کہ 15ویں رات اور 15واں دن اس مہینے کا بہت بزرگی اور برکت کا ہے۔ بہشتی زیور کے اندر انہوں نے لکھا ہے 15 شعبان کا روزہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو
دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک، یعنی صبح صادق تک آسمان دنیا پر کما یلیق بشانی ہی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا تو میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کو مصیبت سے نجات دوں، ہے کوئی ایسا اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ یعنی جب سورج ادھر سے غروب ہو جائے تو یہاں سے لے کر صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا ہے، تو کتنی بڑی جو ہے تو وہ ہے۔ اس کی سند کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ضعیف ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ضعیف روایات جو ہے ان پر فضائل اعمال میں جو ہے تو عمل کیا جا سکتا ہے، اعمال کی فضیلت کے لیے ان کو بیان کیا جا سکتا ہے اور ان پر عمل کرنا بھی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں یہ وہ مل جائے۔ 15 تاریخ شعبان کا روزہ مستحب ہے، اگر کوئی رکھے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو کچھ حرج نہیں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحہ 309 پر ہے۔ شب برات میں قبرستان جانا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، لیکن اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہمیشہ معمول نہیں بنایا ہے، اس لیے اس کو سنت مستمرہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں کبھی کبھار اگر چلا جائے تو جانا جائز ہے، کبھی کبھار جائے، کسی اس کو جو ہے تو نہ جائے اور کسی شعبان کو چلا جائے، اس طرح کی ترتیب اختیار کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ شب برات کی چند بدعات و منکرات، یہ ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ مساجد میں شب بیداری کے لیے عوام کا اجتماع کرنا، اشتہارات و اعلانات کے ذریعے لوگوں کو جمع کرنا۔ آدمی اعلان لگائے بھائی مجلس جو ہے تو قائم ہوگی تو سب حضرات شب برات کو جو ہے تو مسجد میں آ جائیں، ٹھیک ہے، اس طرح کا وہ کرنا، یا جو ہے کوئی مخصوص عبادت کریں گے آپ سب جو ہے تو مسجد میں جمع ہو جائیں، یا اس کو ویسے جو ہے تو لازمی آدمی ضروری سمجھے، تو یہ بدعت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ شب برات میں خاص قسم کی نمازیں پڑھنا، خاص قسم کی آدمی اپنی طرف سے کہ بھئی اتنے جو ہے تو اس میں صورتیں یہ صورتیں پڑھیں گے، یہ ترتیب کریں گے، یہ ہوگا، تو پھر اس طرح مثلا ایک موضوع و من گڑت روایت کی بنا پر 100 رکعت والی نماز پیش کی جاتی ہے، یہ 100 رکعت نمازیں جو آدمی پڑھے۔ یہ درس ترمذی میں جلد 2 صفحہ 589 میں شیخ الاسلام صاحب نے لکھا ہے، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب۔ شب برات میں حلوہ کا پابندی سے پکانا، پابندی سے حلوہ جو ہے تو یہ پکائے، اور اس کے بغیر شب برات کی فضیلت سے محروم ہونے کا نظریہ رکھنا۔ تو حلوہ کی کوئی جو ہے تو وہ نہیں ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ ہی کسی نے بنایا ہے، تو لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شب برات میں فوت شدہ لوگوں کی ارواح کا اپنے گھروں میں واپس آنے کا عقیدہ رکھنا، یہاں تک کہ بحر الرائق کے اندر اس کے بارے میں علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ روحیں، میت کی روح یہ جو ہے تو گھومتی ہے، حاضر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جانتی ہے، تو یہ آدمی کافر ہے۔ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کے بارے میں علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو ہے تو وہ ہے کہ یہ آدمی کافر ہے، لہٰذا اس عقیدے سے بچنا ضروری ہے۔ شب برات میں قبرستان میں میلاد کرنا، میلہ کرنا، میلاد نہیں میلہ کرنا، وہاں پر آدمی چلا جائے، بعض علاقوں میں ہوتا ہے۔ چراغاں کرنا، وہاں پر لائٹیں لگا دی جائے، ڈی وے جو ہے تو رکھ دیے جائیں، یہ تو ادھر بھی کا بھی ماحول ہے، بعض لوگ کرتے ہیں، سارے نہیں کرتے، بعض لوگ کرتے ہیں، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور جماعتوں اور ٹولیوں کی شکل میں جمع ہونا، تو ان چیزوں سے وہ اجتناب کیا جائے۔ اصل جو شریعت کا ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ اگر آدمی فوراً گھر جا کر جو ہے تو نفل عبادت پڑھ سکتا ہے، سنت وغیرہ پڑھ سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر پڑھے۔ لیکن اگر اس کو اندیشہ ہے کہ بھئی میں کسی کام میں مشغول ہو جاؤں گا اور بہت زیادہ مجھ پر وقت جو ہے تو گزر جائے گا، جس سے میری سنتوں میں تاخیر ہو جائے گی، معمولی تاخیر نہیں بلکہ کافی جو ہے نا تو 10 منٹ 5 منٹ اس نے گزار دیے ہیں، تو اس صورت میں اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے تو سنتیں پڑھے، مسجد کے اندر۔ شب برات میں مسور کی دال پکانے کو ضروری سمجھنا،
یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ مسور کی دال کو پکانا کوئی ضروری نہیں، اور بھی پکا سکتے۔ شب برات میں آتش بازی کرنا، بمبلے جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ اس کو جو ہے تو کیا کیا جائے، اجتناب کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں جیسے ہدایات ہمیں شریعت نے دی ہیں ایسی ہی شب برات گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔